بسم اللہ الرحمن الرحیم وعند الفلاسفہ لا وجود للجوہر الفرد عن الجزء الذي لا يتجزأ وتركب الجسم انما هو من الحیولہ والصورہ۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے، ایسا جز جو قابل تجزی نہ ہو، جو قابل انقسام نہ ہو، جسے جوہر فرد کہتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ اس سے متعلق جو اور چیزیں تھیں، خاص عبارت سے متعلق، اس کو بھی ماسبق میں انہوں نے بیان کیا۔ یہاں سے جزء لا یتجزا سے متعلق جوہر فرد کے بارے میں فلاسفہ کا نظریہ ذکر کر رہے ہیں۔ ہدایت الحکمت میں بالکل پہلی بحث جزء لا یتجزا کی ہے، اور وہ کتاب آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں فلاسفہ کی دلیل کا بیان ہے کہ جزء لا یتجزا کیوں باطل ہے۔ یہاں بھی انہوں نے اسی بحث کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا، وَعِندَ الْفَلَاسِفَةِ لَا وَجُودَ لِلْجَوْهَرِ، فلاسفہ کے نزدیک جوہر کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی ایسے جز کا جو قابل تجزی نہ ہو وجود نہیں ہے۔ جو بھی جز ہوگا وہ قابل تقسیم ہوگا، قابل انقسام ہوگا، وہ کسی حد پر پہنچ کر کے رکے گا نہیں کہ اس سے آگے اس کی تقسیم ممکن نہ ہو۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ فلاسفہ۔ وَتَرَكُّبُ الْجِسْمِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْحَیولَہ وَالصُّورَہ، اور فلاسفہ کے نزدیک جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے۔ جزء لا یتجزا کے بعد اسی کتاب میں آپ نے صورت جسمیہ، صورت نوعیہ اور حیولہ کا بیان بھی پڑھا ہے۔ کل میں نے حیولہ کی مختصر وضاحت کر دی تھی کہ اس جوہر اور مادے کو کہتے ہیں جو مختلف صورتیں اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس مادے میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں ان کے ذریعے سے میں نے مثال بھی دے دی تھی۔ صورت جسمیہ اور صورت جو ہے یہ حیولہ میں حلول کیے ہوتی ہے۔ یہ صورت وہ جوہر ہے جو حیولہ میں حلول کیے ہوئے ہو، اور حال ہو حیولہ اس کے لیے محال ہوتا ہے۔ تو انہی دونوں سے
حیولہ اور صورت سے جسم مرکب ہے. حیولہ اور صورت سے جسم کی ترکیب یا جزء لا یتجزا کا ابطال جو فلاسفہ کرتے ہیں، اس میں ان کی بہت ساری توہمات ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا. حیولہ کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مسبوق بالعدم ہے. اگر یہ قدیم نہ ہو، یہ حادث ہو، ممکن ہو، تو ایسی صورت میں اس سے پہلے بھی کوئی حیولہ ہوگا جو مسبوق بالعدم نہیں ہوگا. وہ بھی ممکن ہو تو اس سے بھی پہلے کوئی حیولہ ہوگا. اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا. لہذا حیولہ اور جسم یہ دونوں قدیم ہیں، اور جب یہ دونوں قدیم ہیں، جسم کی ترکیب انہی سے ہوتی ہے، تو جسم بھی کیا ہوگا؟ قدیم ہوگا. اور جسم قدیم ہوگا تو یہ عالم کے اقسام سے ہے، عالم بھی قدیم ہو جائے گا. تو یہ قدم عالم کی طرف ان کا یہ نظریہ لے کے جاتا ہے. ان کی دلیل جو آپ نے پڑھی ہے کہ جزء لا یتجزا باطل ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ آپ دو خط فرض کریں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، دونوں ایسے دو خط فرض کیا، اور تیسرا خط فرض کریں جو یہاں سے بیچ میں وہیں جا کر کے مل رہا. تو جب یہ جا کر کے وہاں ملے گا، دونوں خط جہاں آ کر کے ختم ہو رہے تھے، تو یا تو یہ بیچ والا خط جو گیا ہے اس کا ایک حصہ ادھر والے خط سے ملے گا، اور اس کا ایک حصہ بیچ والے کا ادھر والے خط سے ملے گا. تو اگر یہی ہو کہ بیچ والا خط جو گیا ہے اس کا ایک جز بائیں جانب کے خط سے، دوسرا جز دائنی جانب کے خط سے مل رہا ہے، تو اس کا آخری سرا جو مل رہا ہے، آخری جز جو ہے وہ قابل تقسیم ہو گیا. اس کے دو حصے بن گئے، ایک حصہ ادھر مل رہا ہے، ایک حصہ ادھر مل رہا ہے. اسی طریقے سے جو وہ دونوں خط تھے اس میں بھی اجزاء بن گئے کہ ایک حصہ اس کا اس سے مل رہا ہے، ایک حصہ خالی ہے. ادھر والے خط میں بھی یہی ہو جائے گا کہ ایک حصہ اس بیچ والے سے مل رہا ہے، ایک حصہ ادھر کا کیا ہے؟ خالی ہے. تو یہ تین خط آپ نے مانا، اور تینوں کے تینوں قابل تقسیم ہیں. لہذا ایسا جز جو تقسیم قبول نہ کرے باطل ہے. ہر جز تقسیم کو قبول کر رہا ہے. جب ہر جز تقسیم کو قبول کر رہا ہے تو کوئی ایسا جز جو تقسیم کو قبول نہ کرے، یہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. آپ اگر اس مثال مفروض میں یہ کہیں کہ یہ ہم یہاں سے اس کو لے گئے، ادھر سے ایک آیا تھا، ادھر سے ایک آیا تھا، اور یہ آپس میں مل گئے، اس کا ایک جز ادھر سے، اس کا ایک جز ادھر سے مل رہا ہے، ہم اس کے قائل نہیں، یہ سب آ کر کے مل گئے ایک دوسرے سے، تو یہ تداخل اجزاء ہو جائے گا. اس کا جز اس میں داخل، اس کا جز اس میں داخل، اس کا جز اس میں داخل، تو یہ اجزاء کا تداخل ہو جائے گا. تداخل اجزاء یہ باطل ہے. لہذا ہر جز قابل تقسیم ہے. جزء لا یتجزا باطل ہے، ایسا جز جو قابل تقسیم نہ ہو ثابت نہیں. ٹھیک ہے. ایک دلیل کہیں بھی بنائیں گے تقسیم ہوگی. میں نے ایک مثال دی ہے، اس میں دوسری دلیل بھی ہے کہ ملتقا پر فرض کریں، ہے نا. لیکن اب میں وہ ملتقا والی بھی دلیل دوں تو ہدایت الحکمت ہی نہ پڑھا دوں. ایک دلیل ذکر کر دیا کہ تقسیم ہو جا رہی ہے نا. اب ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس طرح سے بنائیں، یہاں ملتقا پر مانیں، ہے نا. اس دلیل کو اس میں دیکھ لینا کہ کیسے اس کو بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے تفصیل کی گئی.
فلاسفہ کے نزدیک جوہر فرد یعنی جزء لا یتجزا کا وجود نہیں ہے، اور جسم کی ترکیب حیولہ اور صورت سے ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ جزء لا یتجزا کے باطل ہونے پر وہ ایک دلیل میں نے بیان کر دی۔ اب اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے، ایسا جز کہ اب وہ قابل تقسیم نہ ہو، اس کے آگے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، یہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ ہماری سب سے بڑی دلیل ارشاد الہی ہے، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے اسے پورے طور پر پارا پارا کر دیا، جز جز کر دیا، یعنی جتنے اجزاء اس کے ممکن تھے ان تمام اجزاء کی طرف ان کی تمزیق ہو گئی۔ اگر اس کے بعد بھی تمزیق ممکن ہو تو وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ صادق نہیں آئے گا۔ ارشاد الہی ہے، ہم نے اسے پورے طور پر پارا پارا کر دیا، جز جز کر دیا، تو مکمل طور پر تمزیق اسی وقت ممکن ہوگی کہ اب اس کے بعد اس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو، اور جب اس کے بعد اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو وہی جز تو جزء لا یتجزا، اسی کو تو جزء لا یتجزا کہتے ہیں، کہ ایسا جز کہ اب اس کے بعد وہ تقسیم کو قبول نہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی کیسی بھی دلیل ذکر کر رہا ہے، آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، یار دلیل تو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جواب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو جواب دینے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بلا دلیل بھی مان سکتے ہیں کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے نا۔ تو جب ارشاد الہی ہے تو ہم اس کو مانیں گے کہ جزء لا یتجزا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ عقلی دلیلیں بھی ہم دیں گے، ہے نا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کبھی آپ کی سمجھ میں کوئی دلیل نہ آ رہی ہو، تو اس موقع پہ آپ کو تردد میں پڑھنے، شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جزء لا یتجزا کیا ہے؟ ثابت ہے، اس کے باطل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، اگرچہ موقع پر یہ اس اعتراض کا جواب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ بنیادی چیز تھی، اس لیے میں نے بتا دیا۔ اب عقلی دلیل، وَأَقْوَى أَدِلَّةِ إِثْبَاتِ الْجُزْءِ، اور جزء لا یتجزا کے ثابت کرنے کی سب سے قوی دلیل أَنَّهُ لَوْ وُضِعَتْ كُرَةٌ حَقِيقِيَّةٌ عَلَى سَطْحٍ حَقِيقِيٍّ، کہ اگر کرۂ حقیقی کو سطح حقیقی پر رکھا جائے، کرۂ حقیقی جس کی مثال گیند سے بھی دی جاتی ہے، جس میں مستدیر بالکل گول جسم جس کا احاطہ کوئی سطح کر رہی ہو، جیسے وہاں گیند کی طرح سے کوئی شکل بنا دے، بالکل مستدیر ہو، بالکل گول ہو گیند کی طرح سے، تو اسی کو کرۂ حقیقی کہتے ہیں۔ کرۂ حقیقی میں جو سطح ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، آپ گھماتے رہیں کہیں جا کر کے رکے گا وہ، ہے نا، صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹہ پوری زندگی گھماتے رہے، ہے نا، اسے کہیں ختم ہونا ہے؟ اسے کہیں ختم نہیں ہونا ہے، تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے کہ جہاں وہ لا تقف عند حد، یہ نہیں کہہ سکتے یہاں آ کے یہ رک گیا۔ تو کرۂ حقیقی اگر سطح حقیقی پر، کرۂ حقیقی میں کوئی خط نہیں ہے، کرۂ حقیقی میں بالفعل کوئی خط نہیں ہے، اس لیے کہ خط سطح کے کنارے کو کہتے ہیں، اور یہ نقطہ جو ہوتا ہے یہ خط کے کنارے کو کہتے ہیں، تو اس میں سطح جو ہے کرۂ حقیقی کی جو لکیر آپ نے بنائی ہے اس کی کوئی انتہا تو ہے نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ اس کی انتہا ہے۔ ایک خط آپ سیدھے کھینچیں تو اس کا جو آخری سرا ہے اسی کو کیا کہیں گے؟ نقطہ کہیں گے۔ لو وضعت کرۃ حقیقیۃ، اگر کرۂ حقیقی
وہ جسم مستدیر، اس میں ایک نقطہ بھی مانا جاتا ہے بیچ میں، بالکل گیند کی طرح سے مکمل مستدیر خط کھینچیں اور بیچ میں ایک نقطہ رکھیں. اگر اس نقطے سے اس خط کی جانب تمام طرف جو لکیریں نکل رہی ہیں برابر ہیں تو یہ کہیں گے کہ یہ جسم مستدیر ہے. اور ایک طرف کم ہے دوسری طرف زیادہ ہے تو جتنی کمی اور زیادتی ہوگی اسی اعتبار سے اس کے مستدیر ہونے میں اشکال ہوگا. کسی جانب بھی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو بیچ میں آپ نقطہ مان رہے ہیں. تو ایک چیز یہاں یہ ہے کہ قرء حقیقی کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرء حقیقی میں کوئی خط نہیں ہوتا ہے. اب اگر ایسے قرء حقیقی کو سطح حقیقی پر رکھیں، بالکل برابر اور ہموار سطح پر رکھیں اس قرء حقیقی کو، تو پھر کیا ہوگا؟ لم تماسہ الا بجزء غیر منقسم. تو اب مان لیا کہ یہ ایک قرآ ہے، قرآ حقیقی ہے گیند کی طرح سے، تو قرآ حقیقی کو بالکل ایک گیند آپ مانیں، ایک مسطح جگہ ہے نا، آپ اس کو لا کر کے اس پہ رکھیں نا سطح حقیقی پر. اب سطح حقیقی پر اس گیند کو جب آپ رکھیں گے تو ایک جز اس سطح سے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب اس سطح سے اس کا جز جو مل رہا ہے، جو ایک آپ نے دائرہ بنایا ہے، اس کا جو جز اس سطح سے آ کر کے مل رہا ہے وہ جزء لا یتجزا ہے یا جزء یتجزا؟ ایسا جز جو قابل تقسیم ہو یہ ہے، یا ایسا جز ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سا جز بنے گا؟ وہ ایسا جز ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس قرآ کا جو قرآ ہے اس کو ہم نے یہاں رکھا، اس کا جو جز یہاں آ کر کے ملے گا اگر وہ قابل تقسیم ہو تو اس میں خط بن جائے گا. ایک خط بنانا اس میں پڑے گا، دو نقطے ماننے پڑیں گے کہ یہاں سے یہاں تک مل رہا، اور قرآ حقیقی میں خط نہیں ہے. قرآ حقیقی میں خط کا وجود نہیں ہوتا ہے. اگر وہ قرآ ایسے جز سے ملے جو قابل تقسیم ہو تو وہاں خط کا ہونا لازم آئے گا، حالانکہ قرآ میں کوئی خط نہیں ہے. لہذا وہ قرآ سطح سے آ کے ملے گا تو اس کا وہی جز ملے گا جو قابل تقسیم نہ ہو، ورنہ اس میں خط کا ہونا لازم آئے گا، اور کسی کے نزدیک قرآ میں خط نہیں. لہذا اس قرآ کے ذریعے سے یہ ثابت ہوا، ایک جز وہاں نکلا نا جو اب قابل تقسیم نہیں ہے. اگر قابل تقسیم اس کو مانیں گے تو خط کا ہونا لازم آئے گا. لہذا جزء لا یتجزا کیا ہے؟ ثابت ہے. ایسا جز جو اس سے آگے تقسیم نہ ہو سکے یہ کیا ہے؟ ثابت. ٹھیک ہے، دیکھیے. اور جزء لا یتجزا کے ثابت کرنے کی سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ اگر قرآ حقیقی کو سطح حقیقی پر رکھیں تو اس قرآ حقیقی کا وہ قرآ حقیقی اس سطح حقیقی سے مماس نہیں ہوگا، نہیں چھوئے گا، مگر ایسے جز سے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. یعنی وہی جز آ کر کے سطح سے ملے گا قرآ کا جو قابل تقسیم نہیں ہے. کیونکہ اذ لو ماستہ بجزئین، کیونکہ اگر اس قرآ کا دو جز سطح سے ملے، ایک جز جو قابل تقسیم نہیں ہے وہ نہیں، بلکہ اس قرآ کے دو جز سطح سے آ کے ملیں. لو ماستہ بجزئین، اگر دو جز سے اس قرآ کے دو جز سطح سے آ کر کے ملیں گے تو ان دونوں جزوں کے درمیان خط کھینچ دیں گے. جب دو جز ہے تو خط کھینچنا ممکن ہوگا. ایک نقطہ یہاں رکھ دیا، ایک نقطہ یہاں رکھ دیا، خط کھینچ دیا، خط ہو گیا. تو جب اس قرآ کے دو جز آ کر کے سطح حقیقی سے مل رہے ہیں تو دو نقطے ہوں گے، ان دونوں نقطوں کو خط سے ملا دیا جائے گا. قرآ کے اندر خط کا ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے. لو ماستہ بجزئین لکان فیہا خط بالفعل،
تو اس قرآ میں بالفعل خط کا ہونا لازم آئے گا، اور جب اس میں بالفعل خط پا لیا گیا تو قرآ جسے ہم نے قرآ فرض کیا تھا کہ اس میں کوئی خط نہیں ہے نا، خلاف مفروض لازم آیا، خلاف مفروض ہو گیا نا۔ ہم نے اس کو کیا مانا تھا کہ یہ قرآ ہے، اور خط نکل آیا تو وہ قرآ کہاں رہ گیا؟ اس لیے جس کو ہم نے قرآ فرض کیا تھا وہ قرآ رہ ہی نہیں جائے گا، خلاف مفروض لازم آئے گا۔ اس لیے ایسے ہی جز سے وہ قرآ سطح کے آ کر کے ملے گا جو جز قابل تقسیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عقل قبول کر رہی ہے؟ لو ماست بجزئین لکان فیہا خط بالفعل، تو اس میں بالفعل خط کا ہونا لازم آئے گا۔ فلم تکن قرۃ حقیقیۃ، تو جسے ہم نے قرآ حقیقی فرض کیا تھا وہ قرآ حقیقی نہیں رہ جائے گا، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ ایک دلیل ہو گئی اہل سنت و جماعت متکلمین کی طرف سے، وَأَشْهَرُهَا، یہ تو قوی دلیل تھی، مشہور ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل متکلمین کی یہ ہے، دو دلیلیں ہیں ان میں سے مشہور ترین، وَأَشْهَرُهَا عِنْدَ الْمَشَائِخِ وَجْهَانِ، اور اس کے دلیلوں میں سے مشہور ترین مشائخ کے نزدیک دو وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ، اگر ہم یہ مان لیں کہ جزء لا یتجزا باطل ہے، ہر جز تقسیمات کو قبول کرتا ہی رہے گا، کہیں ایسی حد پر پہنچ کر کے نہیں رکے گا کہ اس سے آگے اس کی تقسیم نہ ہو سکے، اگر ہم اس کو مان لیں تو تمام چیزوں کے اجزاء جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے۔ تمام چیزوں کے اجزاء، رائی کا دانہ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، جتنے اجزاء ہے نا پہاڑ میں اتنے اجزاء رائی میں، کیونکہ رائی کے بھی جتنے اجزاء ہیں اس اجزاء کو تقسیم کرتے ہوئے چلے جائیں، کسی حد پر پہنچ کر وہ رکے گا نہیں کہ اس سے آگے اب تقسیم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی حال پہاڑ کا بھی ہوگا کہ اس کی تقسیم کرتے ہوئے آپ چلے جائیں، کسی حد پر پہنچ کر وہ رکے گا نہیں کہ اس سے آگے اب تقسیم نہ ہو سکے۔ تو جیسے پہاڑ ویسے رائی کا دانہ، رائی کا دانہ نہ پہاڑ سے چھوٹا ہے نہ پہاڑ رائی کے دانے سے بڑا ہے۔ اگر یہ مان لیں کہ جزء لا یتجزا باطل ہے تو یہ لازم آئے گا کہ رائی کا دانہ اور پہاڑ دونوں برابر ہو جائیں۔ دونوں برابر ہیں، آپ مانیں گے کہ دونوں برابر ہیں۔ جب دونوں کا برابر ہونا آپ نہیں مانتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں کے اجزاء جو ہیں وہ متناسب نہیں ہیں، کسی ایک میں ایسا جز ہے جو کہیں پہنچ کر کے رک جائے گا، اس سے آگے تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، اور وہی جزء لا یتجزا، لہذا اس سے جوہر فرد کا جزء لا یتجزا کا ثبوت ہوتا ہے۔ پہلی دلیل جو مشہور ہے ان میں سے یہ ہے انہ لو کان کل عین منقسما لا الی نہایہ، کہ اگر ہر عین غیر متناہی سلسلے تک تقسیمات کو قبول کرے، اگر ہر عین منقسم ہو غیر متناہی سلسلے تک، لم یکن الخردلۃ اصغر من الجبل، تو رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا نہیں ہوگا، سب برابر۔ کیوں؟ لأن کل منہما غیر متناہی الاجزاء، اس لیے کہ رائی کے دانہ کے بھی جو اجزاء ہیں وہ اجزاء بھی غیر متناہی، پہاڑ کے جو اجزاء ہیں وہ اجزاء بھی غیر متناہی۔ جب دونوں کے اجزاء غیر متناہی ہے تو آپ کیوں کر یہ کہیں گے کہ رائی کا دانہ چھوٹا ہے اور پہاڑ بڑا ہے؟ سب تو برابر ہو گئے، رائی کا دانہ بھی اور پہاڑ بھی۔ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، نہ چھوٹے اور بڑے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اجزاء سب کے برابر ہیں تو رائی کے دانے میں بھی اتنے غیر متناہی اجزاء، پہاڑ میں بھی غیر متناہی اجزاء۔ جب دونوں کے اجزاء برابر ہیں تو والعظم والصغر انما ہوا بکثرت الاجزاء وقلتها، بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اجزاء کی کمی اور زیادتی کی بنیاد پر۔ اور آپ کے بقول لازم کیا آیا کہ رائی کے دانہ میں بھی اتنے ہی اجزاء غیر متناہی اجزاء، پہاڑ میں بھی اتنے ہی غیر متناہی اجزاء، کسی میں اجزاء کی نہ کمی ہے اور نہ کسی میں اجزاء کی زیادتی ہے۔ اجزاء کی کمی یا زیادتی کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔
جب دونوں میں کسی میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس میں اجزا کم ہے اس میں زیادہ ہیں، اگر آپ کہیں گے تو جزء لا يتجزا لازم ثابت ہو جائے گا، آپ یہ کہیں گے نہیں ہے نا، اس لیے نہ رائی کا دانہ چھوٹا ہے نہ پہاڑ بڑا ہے، یہ بالکل بداہت کے خلاف ہو جائے گا۔ والعظم والصغر، اور بڑا اور چھوٹا ہونا یہ اجزاء کے قلیل اور کثیر ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ چیز متناہی میں ہوتی ہے، جو چیز متناہی میں ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رائی کا دانہ ہے نا، اس کے اجزاء بنے گے کسی ایسی حد پر پہنچ کر کے رک گئے کہ اس سے آگے ان کی تقسیم اب ممکن نہیں ہے۔ پہاڑ کے اجزاء ہیں، اس کی تقسیم در تقسیم ہوتی رہی، اس سے بھی زیادہ اجزاء بن گئے، لیکن وہ بھی کسی ایسی حد پر پہنچ کر کے رک گئے کہ اس سے آگے ان کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اجزاء کم تھے، یہ چھوٹا ہو گیا، اس کے اجزاء زیادہ ہیں اس لیے وہ بڑا ہے، لیکن دونوں کسی ایسی حد پر پہنچ کے رک رہے ہیں کہ جس سے آگے ان کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم تو چھوٹا اور بڑا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ چھوٹا اور بڑا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک جزء لا يتجزا کے باطل ہونے کی بنیاد پر رائی کا دانہ اور پہاڑ دونوں کا برابر ہونا لازم ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جزء لا يتجزا ثابت ہے۔